تو میم اگر ایک کوشچن ہے میرا کہ اگر ایک بندے میں احساس نہیں ہے تو پھر تو وہ تو انسان ہی نہیں ہوا نا میم. تو احساس نہیں ہے نا تبھی تو وہ خوش ہے. اب انسان جب آپ بنیں گے نا تو انسان بننے کے لیے آپ کو بڑی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یو ہیو ٹو فیس لاٹس آف ہرڈلز اینڈ بیریئرس. یہ انسان بننے کے لیے ہے. بائی برتھ تو ہم انسان بن گئے نا, ہاتھ پاؤں کان ناک آنکھ جو ہماری دم تھی وہ ہٹا دی تو انسان بن گئے. لیکن انسان ریئل میننگ میں بننا جو ہے وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. اس کے لیے آپ کو تکلیفیں دیکھنا ہوگی نا, کچھ برداشت کرنا ہوگا, کچھ کمپرومائز کرنا ہوگا, کچھ سیکریفائز کرنا ہوگا, تبھی تو آپ ہیومن بنیں گے. اور یہ سب جو آپ کرائٹیریا کریں گے وہ آپ احساس کے بیسس پہ کریں گے. لیکن آج کل بچے دیکھیں احساس ہے کسی میں؟ احساس سے خالی وہ کہتے ہیں نا احساس سے خالی لوگ. اور پتہ نہیں اس کا اور کیا تھا, یہ فیض احمد فیض کا کلام ہے. تو ایک بندہ ہوگا جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا, مسجد جائے گا, لوگ کو اچھے صلاح مشورے دے گا, لیکن اس کے گھر جو ہے وہ چوری کی بجلی ہوگی, اس نے تار ڈالا ہوگا. اب اسی پانی سے وہ وضو کرتا ہے, اسی پانی سے وہ غسل لیتا ہے, اسی بند بجلی سے لیے ہوئے پانی سے وہ جو ہے اس کا کھانا بنتا ہے, اس کے کپڑے صاف ہوتے ہیں. تو کیا یہ جو اس کی نماز روزہ زکوٰۃ یہ سارا یہ قبول ہو؟ تو بس احساس ایک ایسی چیز ہے نا. اب دیکھیں, اب ہر ایک بندہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بلین اینڈ ملینز آف ریزنز آپ کو پریزنٹ کر کے دے گا دیٹ دے آر ڈوئنگ گڈ, دیٹ دے آر آن اے رائٹیس پاتھ. وہ کہے گا وہ غلط نہیں ہے. یونٹ کا جو ہے پر یونٹ پرائس زیادہ ہو گئی ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, مہنگائی بڑھ گئی ہے, تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکتا ہے. اور ایسے لوگوں کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ کے مائنڈ سیٹ اپ کو جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. آپ ہی کہیں گے نا صحیح ہے, اچھا ہے, کوئی بات نہیں. زہرا, میم اوکے, شمیلا, یس میم. اوکے, یونس نے جوائن نہیں کیا ابھی تک. ریسرچ آن فلیش بیک میموریز, ایم کیا تھا؟ ایم تھا ٹو انویسٹیگیٹ, یا ہائپوتھیسس ان کا تھا ٹو انویسٹیگیٹ ویدر شاکنگ ایونٹس آر ریکالڈ مور ویوڈلی اینڈ ایکوریٹلی دین ادر ایونٹس. کہ جو ہمارے شاکنگ ایونٹس ہیں ہم اس کو زیادہ اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں, یا ہمیں وہ فلیش بیک جو میموریز ہے وہ آتی ہیں یا کسی اور ایونٹ کی. تو یہ تو وداؤٹ ریڈنگ اٹ ہمیں پتہ ہے کہ جو ہماری شاکنگ ایونٹس ہیں اس کو ہم اچھے سے یاد رکھ سکتے ہیں, زیادہ ویوڈلی, زیادہ اس کو ہم اس کی ڈیٹیلز کو, مائنوٹ ڈیٹیلز کو بھی ہم یاد رکھ رہے ہوتے, جیسے ابھی ہم نے جو اپنے فلیش بیک میموریز کو ڈسکس کیا. تو یہ ان کا ہائپوتھیسس تھا. پروسیجر ان کا کیا تھا؟ کویشچنیئر asked 80 participants to recall circumstances where they have learned of shocking event. جیسے میں نے ابھی آپ سے پوچھا کہ شمیلا آپ بتائیں, زہرا بتائیں, ہمائم آپ بتائیں, میں نے اپنا جو ہے وہ ڈسکس کیا. اسی طرح پارٹیسپینٹ کو انہوں نے کویشچنیئر دیا, اس کویشچنیئر کے بیسس پہ جو بھی ان کے کویشچنس تھے, دین ان کے ایویلیویشن کی, اینڈ فائنل رزلٹ کے ہم جو ہے شاکنگ ایونٹس کو زیادہ اچھے سے یاد رکھتے ہیں رادر دین پلیزنٹ ایونٹس. میموری اینڈ اسمیل یہ ہم پڑھ چکے تھے. ہوگی یہ انٹرفیرنس میں جی سیکنڈ جو ہمارا پارٹ آف لیکچر سٹارٹ ہو گیا, میں اس میں ریکارڈنگ آن کرنا ہی بھول گئی تھی. اوکے جی, انٹرفیرنس تھیوری کیا کہتی ہے؟ انٹرفیرنس تھیوری postulates that we forget memories due to other memories interfering with our recall.
انٹرفیئرنس کا مطلب کیا ہے؟ ایز دا نیم انڈیکیٹس، کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ انٹرفیئر کرنا، مداخلت کرنا، کسی چیز میں گھسنا، ڈسٹربنس کریٹ کرنا یا ڈائیورژن کریٹ کرنا. کلیئر؟ تو انٹرفیئرنس تھیوری کہتی ہے کہ ہم جو میموریز جو ہماری یادیں کھو جاتی ہیں یا ہم بھول جاتے ہیں تو وہ ہمارے ڈفرینٹ فینومینا کی انٹرفیئرنس کے بیسس پہ ہوتا ہے. انٹرفیئرنس کین بی ایدر ریٹرو ایکٹیو اور پرو ایکٹیو. نیو انفارمیشن کین انٹرفیئر ریٹرو ایکٹیو. نیو انفارمیشن کین انٹرفیئر ود اولڈر میموریز ریٹرو ایکٹیو. جب آپ کچھ نیا سیکھتے ہیں یا جتنی آپ کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے ڈفرینٹ میموریز کا جو ہے وہ ایک فلو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو نیو میموریز جو ہے یا نیو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی اولڈ میموری کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے، اس لیے وہ آپ کی جو اولڈر میموریز ہے اس میں آپ کچھ چیزیں جو ہے وہ بھولنا شروع ہو جاتے ہیں. While information we already know can affect our ability to memorize new information. Proactive interference. Proactive interference میں کیا ہے کہ جن چیزوں کو وہ انفارمیشن جو کہ ہمیں آلریڈی پتہ ہوتی ہے وہ افیکٹ کرتی ہے ہماری نیو انفارمیشن کو، اس کو ہم پرو ایکٹیو کہتے ہیں. ان سمپل ورڈز ریٹرو ایکٹیو وہ میموریز ہوتی ہیں، وہ انٹرفیئرنس ہوتی ہے، وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ آپ کی اولڈ میموری کے ساتھ مکس ہو جاتی ہے اور آپ کی اولڈ میموری جو ہے وہ وینشڈ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس وہ ہوتا ہے جو آپ کی وہاں پہ آپ کی اولڈ میموری ختم ہو رہی ہے نا ریٹرو ایکٹیو میں. پرو ایکٹیو میں کیا ہے کہ آپ کی اولڈر میموریز کے بیسس پہ آپ کی نیو انفارمیشن جو ہے وہ وینشڈ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے، وہ جو ہے وہ اسٹور نہیں ہو رہی. کلیئر؟ انٹرفیئرنس میں ٹو ٹائپس کی انٹرفیئرنس ہے. ون از ریٹرو ایکٹیو. ریٹرو ایکٹیو آپ کی اولڈر میموریز کی کو جو ہے وہ وینش کر دیتا ہے، ایلیمینیٹ کر دیتا ہے. پرو ایکٹیو جو ہے جو نیو انفارمیشن ہے وہ اولڈر میموری کے بیسس پہ اریز ہونا شروع ہو جاتی ہے یا اسٹور نہیں ہوتی یا وینشڈ ہو جاتی ہے. کلیئر؟ یس میم. میم کنفیوژن تو نہیں ہے؟ یس پلیز. میم وہ میم کہہ رہے کہ اس کو آواز مطلب وہ کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ وہ کنیکٹ ہو جائے. تو لنک اور پاسورڈ تو بچی وہی ہے اور یہ then میم ابھی اس نے میسج کیا ہے گروپ میں بھی اور مجھے بھی کیا ہے کہ میم سکے. چلیے اب کیا کیا کہہ سکتے ہیں، بس یہی لنک ہے اور یہی پاسورڈ ہے اور اسی کے بیسس پہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اچھا جی آ گئے ہیں ہمارے. جی ہماری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میم سوری وہ میرا شاید لنک ڈاؤن ہو گیا تھا میم. اوکے اوکے. ہم انٹرفیئرنس کو ڈسکس کر رہے تھے. انٹرفیئرنس تھیوری، انٹرفیئرنس کا مطلب ہے کسی چیز میں انٹرفیئر کرنا، کسی چیز میں مداخلت کرنا، کسی بھی فینومینا کو ڈائیورٹ کرنا. دس از واٹ وی کالڈ انٹرفیئرنس. اب انٹرفیئرنس تھیوری ایکسپلین کرتی ہے کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف انٹرفیئرنس. ون از ریٹرو ایکٹیو اینڈ ادر از پرو ایکٹیو. ریٹرو ایکٹیو جو آپ کی انٹرفیئرنس ہوتی ہے یہ آپ کی اولڈر میموری جو ہے، نیو انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی اولڈر میموریز کو وینش کر دیتی ہے یا اس کو جو ہے ایلیمینیٹ کر دیتی ہے ٹو سم ایکسٹینٹ، یا اس کا کچھ پورشن جو ہے وہ اریز یا ڈیلیٹ کر دیتی ہے. یہ آپ کی ریٹرو ایکٹیو میموریز ہوگی. پرو ایکٹیو انٹرفیئرنس جو ہے یا پرو ایکٹیو جو آپ کی میموریز ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی اولڈر میموریز ہوتی ہیں، اولڈر میموریز آپ کی نیو میموریز کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں یا اریز کر رہی ہوتی ہیں یا ٹو سم ایکسٹینٹ اس کا کوئی پورشن ڈیلیٹ کر رہی ہوتی ہیں. کلیئر؟ یس میم.
Both types of interference are more likely to occur when two memories are semantically related, as demonstrated in a 1960s experiment in which two groups of participants were given a list of words pairs to remember so that they could recall the second response word when given the first as a stimulus. क्या क्या किया था इन्होंने 1960 में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया. हर एक एक्सपेरिमेंट के लिए टू और मोर देन टू ग्रुप्स होते हैं. कभी भी एक्सपेरिमेंट एक ग्रुप पे नहीं हो सकता. जब हम कंपैरिजन वाले एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, कंपैरेटिवली जो हम कंपैरिजन स्टडीज जो कंडक्ट करते हैं, तो इसके लिए दो ग्रुप्स होते हैं. अच्छा, इन दो ग्रुप्स में क्या है, ग्रुप ए को शायद वो कुछ लिस्ट वर्ड्स दिए, लिस्ट दिया उनको कि वो इनको याद रखें. ओके जी. और उनसे उनका रिस्पांस फर्स्ट स्टिमुलस के बाद पूछा गया. जैसे उन्होंने देखा, उन्होंने पढ़ा, आफ्टर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम उनसे क्वेश्चन जब पूछे गए, then and second group was also given a list to learn, but afterwards was asked to memorize a second list of words pair. सेकेंड ग्रुप को भी एक लिस्ट दिया गया, लेकिन उनसे जो है फर्स्ट लिस्ट के बारे में नहीं पूछा, उनसे सेकंड लिस्ट के बारे में पूछा. हर एक ग्रुप को आई थिंक दो लिस्ट दिए थे. और ग्रुप बी से जो है वो जो सेकंड ग्रुप है उससे जो है फर्स्ट लिस्ट का नहीं पूछा, सेकंड लिस्ट का पूछा. व्हेन बोथ ग्रुप्स आर आस्क्ड टू रिकॉल the words from the first list, those who had just learned that list were able to recall more words than the group that had learned a second list. जिन्होंने सिर्फ एक लिस्ट पढ़ी थी उनको वर्ड्स अच्छी तरह याद थे, और जिन्होंने दो लिस्ट पढ़ी थी वो मिक्स थे. उनको ना लिस्ट ए अच्छी तरह से याद था, ना उनको लिस्ट बी अच्छी तरह से याद था. दिस सपोर्टेड द कंसेप्ट ऑफ रिट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस. रिट्रोएक्टिव जो है वो आपकी न्यू इंफॉर्मेशन जो है जिसके बेसिस पे आपकी ओल्ड मेमोरीज इरेज हो जाती है. द सेकंड लिस्ट इम्पैक्टेड अपॉन द मेमोरीज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट लिस्ट, जिसमें आपकी प्रोएक्टिव जो है, प्रोएक्टिव में आपकी ओल्ड मेमोरीज की वजह से न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो इफेक्ट हो रही होती है. इंटरफेरेंस आल्सो वर्क्स इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. Existing memories sometimes inhibit our ability to memorize new information. This might occur when you receive a work schedule. For instance, when you are given a new schedule a few months later, you may find yourself adhering to the original times. The schedule that you already knew interferes with your memory of a new schedule. Simple example है. रूटीनिक बात करते हैं, डे टू डे एग्जाम्पल्स के. जैसे अभी आप घर में कुकिंग करती हैं, साथ में सफाई भी आप करती हैं. फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि आपने सिर्फ जी है कपड़े वॉश करने हैं और प्रेस करने हैं. आपकी जो है आपकी ड्यूटी जो है वो चेंज हो गई है. तो आपकी जो चेंज ड्यूटी है जब आप रिपीटेडली उसको परफॉर्म करती हैं, बाद लोग कहते हैं जब वो ज़्यादा टाइम तक कुकिंग या सफाई नहीं करते तो कहते हैं हम भूल गए हैं. तो वो क्या था, वो प्रोएक्टिव इंटरफेरेंस थी कि न्यू इंफॉर्मेशन, न्यू एक्टिविटीज आप लर्न करें और पुरानी वाली आप भूल रहे हैं. समझ आ रही है? जी मैम. एक है प्रोएक्टिव जो है Yes, वो आपकी ओल्डर मेमोरी के बेसिस पे, आपकी जो पुरानी मेमोरीज है वो आपकी न्यू इंफॉर्मेशन को स्टोर होने के लिए कैपेसिटी नहीं दे रही होती. सो प्रोएक्टिव की क्या एग्जांपल होनी चाहिए शमीला? मैम जब हम कोई काम करते हैं, नया काम हो, मतलब नया काम पुराना होता है, वो जो होता है नए दो काम जब एक साथ कर रहे होते हैं, कोई भी काम हो, तो मैम जब दूसरे टाइम वो कर रहे होते हैं तो एक हम भूल जाते हैं. वो तो मैम आप पुराना डाइवर्जन हो गया ना. यस मैम. जी यूनस, जी मैम. जी हजारा, हेलो. जी मैम. कोई प्रोएक्टिव की एग्जांपल दें.
میم پرو ایکٹیو یعنی میم ہم لوگ وہی کہ جو دو چیزیں ہوتی ہے، جیسے ابھی آپ نے کوکنگ کے بارے میں بولا ہے کہ مطلب اگر ہم نئی چیز کی طرف جاتے ہیں تو پھر وہ دوسری چیز ہم لوگ بھول جاتے ہیں، اور مطلب وہ ہمارے مطلب ایکٹیو ہی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں مطلب دوبارہ، کیونکہ ریہرسل نہیں ہوتی ہے، اور وہ پھر ہم اس چیز کو مطلب لائک وہ ڈیلیٹ ہوتی جاتی ہے وہ چیز مائنڈ سے. So this is example of retroactive or proactive. پرو This is example نہیں of نہیں میم proactive. اٹریکٹیو میم جو پرو ہے وہ نیو چیز کو ڈیلیٹ کرتا ہے، اور وہ جو میم دوسرا والا ہے اور وہ پھر اولڈ چیز کو. Okay. تو ہمارے proactive کی کوئی example آپ دینا چاہیں گے؟ میم اگر جنرل میں دوں میم، جی اگر آپ مطلب میم جنرل ایگزامپل میں دیتا ہوں، مطلب میں اکثر بالوں میں مطلب تیل لگاتا ہوں، تو میم صبح جب آج میں نے مطلب آج کیا جی ان کا جو ہے آئی تھنک کنیکشن ایشو آ رہا ہے. آواز نہیں آ رہی. میم آپ کی آواز مجھے بہت سلو آ رہی ہے. تو ادھر ہی جائے گی. اوکے اب سیٹ ہے. جی میم. جی ہمارے آپ کی جو بات تھی وہ بیچ میں رہ گئی. میں کہہ رہا تھا کہ میں جب میں رات کو میم فار ایگزامپل میں اکثر بالوں میں تیل لگاتا ہوں، تو وہ تیل لگا جب وہ جو تیل ہم بول میں لگاتا ہوں اس کو ہم ٹپی کہتے ہیں. وہ ٹپی مجھ سے میم جب کل میں تیل لگانے گیا تو مجھے یاد آیا کہ میں نے بالوں کو واش کرنا ہے، تو واش کرنے کے لیے جب شیمپو کیا میم، تو شیمپو کرنے کے بعد بس نارملی بات سکھا لیے اور میم چلا گیا. تو جب صبح واپس واش روم میں انٹر ہوا تو یاد ہے کہ میں نے تو رات کو تیل لگایا ہی نہیں تھا، تو وہ تیل اور وہ ٹپی. جی بالکل ایکوریٹ ایگزامپل ہے. پرو ایکٹیو جو ہے وہ آپ کی جو اولڈ میموریز ہوتے ہیں وہ آپ کے نیو انفارمیشن کو جو ہے وہ اسٹور نہیں ہونے دیتی، یا اس کا جو ہے اسٹوریج ڈیوریشن زیادہ نہیں ہوتا، وہ ایلیمینیٹ ہو جاتی ہے، وینشڈ ہو جاتی ہیں، یا ڈیلیٹ یا اریز ہو جاتی ہیں. روٹین ایگزامپل یہ لے لیں، ہمارے یہاں جو ڈرائیونگ ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، ڈرائیونگ سیٹ جو ہے سوری وہ رائٹ سائڈ پہ ہے، اور آپ پاکستان سے باہر جائیں گے تو آپ کو جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ جو ہوگی وہ لیفٹ سائڈ پہ دکھائی دے گی. ایسا ہے. سو یس جو میم. یہاں پہ یس جو میم. رائٹ ہینڈ کی ڈرائیونگ ہے نا، وہاں پہ جو لیفٹ ہینڈ والے ہوتے ہیں ان کو بڑا پرابلم ہوتی ہے. اور ہمیشہ پھر ہم یہی سنتے ہیں کہ جن لوگوں کو لیفٹ اور رائٹ دونوں اس کی ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ جلدی ڈرائیونگ سیکھ لیتے ہیں. ادھر پاکستان سے دبئی سعودی کوئی جاتا ہے ڈرائیونگ کے لیے تو ان کو بڑا پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ وہ آلریڈی وہ سیکھ گئے ہوتے ہیں. تو جو نیو انفارمیشن ہوتی ہے یا نیو ٹاسک ہوتا ہے یا جو نیو میموری ہوتی ہے وہ زیادہ ویجیلنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی جو اولڈر میموری ہے، جو اولڈر ان کی پرفارمنس ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتی ہے. تو ڈرائیونگ لیفٹ اور رائٹ سائڈ کی جو ڈرائیونگ ہے پھر ان کو پرابلم ہوتی ہے، وہ نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جن کو ڈرائیونگ نہیں آتی تو وہ ایزیلی لیفٹ سائڈ کی جو ہے وہ ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں. کلیئر؟ یس میم. تو یہ ہوگی آپ کی پرو ایکٹیو کی ایگزامپل. جنرل ایگزامپل جتنا آپ دیں گے، جنرل جتنا آپ چیزوں کو پہ فوکس کریں گے نا، تو آپ کے لیے فینومینا کو سمجھنا ایزی رہے گا. یہ کوئی ڈائیگرام ہے انٹرفیرنس کا. لرننگ سم نیو انفارمیشن میں ڈسٹرب ریٹریول آف ادر انفارمیشن، جس طرح ابھی ہم نے لیفٹ اینڈ رائٹ ہینڈ کی ڈرائیونگ کی بات کی. اینڈ the last topic is about false memory. Can false memories be implanted in our mind? The idea may sound like the basis of any dystopian science fiction story, but evidence suggests that the memories that were already old can be manipulated long after their encoding. False memory. تھوڑا سا یہ آپ کو فینومینا جو ہے وہ تھوڑا سا یونیک لگے گا اور تھوڑا سا چینج فیل ہوگا، کیونکہ
میموریز کے بارے میں ٹرو اور فالس کا تو آپ نے شاید نہیں پڑھا ہو. تو فالس میموری کیا ہے؟ مینیپولیشن اس میں ہو سکتی ہے. مور اوور وی کین ایون بی coerced into believing invented accounts of events to be true, creating false memory that we then accept as our own memories. false memory کیا روٹینک ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں نا کہ کبھی کبھی کچھ ایسے جھوٹ ہوتے ہیں جو ریپیٹڈلی ہم سنتے ہیں بولتے ہیں تو وہ ہمیں ود پیسج آف ٹائم ایک ایسا ٹائم آ جاتا ہے، ایسا ٹائم ڈیوریشن آ جاتا ہے کہ وہ جھوٹ ہمیں سچ لگنے لگتے ہیں. جیسے میم اس کا جی لنک ہو سکتا ہے میم کے ساتھ، جیسے ہم موویز دیکھتے ہیں، موویز میں مطلب کوئی جو ہارر موویز ہوتی ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ کریکٹر ہو سکتا ہے ریئلٹی میں بھی ہو. وہ تو فکشن ہو گیا نا. موویز آپ کی کیا ہے؟ فکشن ہو گیا، ایک ڈراما ہو گیا. فکشن مینس ڈراما ہے نا. ریئلٹی جو ہے ان ریئلسٹک چیزیں جو ہوتی ہیں دس از واٹ وی کال فکشن. اب فکشن میں یس میم. جو دکھائی دے رہا ہے، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت زیادہ لائک ڈے ڈریمنگ کرتے ہیں، اپنے آپ کو کسی جو ہے سیلیبریٹی کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا کسی ہائی فائی بندے کے ساتھ یا ہائی پروفائل لوگوں کے ساتھ وہ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ تھا اور یہ میرا دوست ہے اور فلانا میرا یہ ہے، حالانکہ اس بندے کا ان کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہوتا. پھر ایسا ٹائم آ جاتا ہے کہ جو بندہ اپنے کنیکشن بتا رہا ہوتا ہے نا، اس کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. وہ پرولونگ بیسس پہ جو اس کا جھوٹ ہوتا ہے وہ اس کے بیہیویئر پہ افیکٹ یا امپیکٹ ہوتا ہے، ادھر ان پازیٹیو ان نیگیٹیو. تو اس کو وہ جھوٹ جو ہے وہ سچ لگنے لگتا ہے. یس میم. میم جس طرح ہمارے جو پولیٹیشنس ہے، یہ مثال اس کی ہو سکتی ہے. پولیٹیشین کیا مطلب وہ سامنے جب ہمارے سامنے آ جاتے ہیں ہر قسم کی جھوٹ بولتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، کسی ہاں کو سڑک پہ گھسیٹوں گا، لیکن وہ اس طرح وہ کرتا نہیں ہے. ہمارے پولیٹیشین کے لیے جھوٹ کیا ہے؟ جھوٹ ہمارے پولیٹیشین کے لیے لائک کیا کہوں، ایک تو مائنر ہوتی ہے نا چیز، مائنر سے بھی کم چیز ہے جھوٹ. کسی کے ایموشنز جی کے میم. ساتھ کھیلنا، کسی کے ایموشنز کو سپائل کرنا، کسی کی جو ہے امیدوں کو ختم کرنا، یہ تو ان کے جو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. فالس میموریز میں یہ ہو سکتا ہے، فالس میموری میں یہ ہو سکتا ہے کہ لیٹ سپوز میں کہوں نا کہ میں جی بار بار ڈے ڈریمنگ کر رہی ہوں، آئی ایم سم ویئر ان یورپ. میں کہوں کہ جی آئی ایم کینیڈا، آئی ایم لنڈن اینڈ آئی ایم دس پلیس اور دیٹ پلیس. یہ میری جو بار بار امیجنیشن ہے، بار بار جو میری میموریز ہے، میں اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھتی ہوں، اس سے ریلیٹڈ جو ہے وہ میرا فینومینا جا رہا ہے. پھر جی میرا ایک ایسا سٹیج آتا ہے جس کو ہم سائیکولوجیکل کہتے ہیں نا، گرینڈیوسٹی آ جاتی ہے. تو گرینڈیوسٹی میں کیا ہے، مجھے لگنے لگتا ہے کہ میں ریئل میں اس ایونٹ پہ، اس جگہ پہ اویلیبل تھی، میں پریزنٹ تھی. میں لوگوں کو کہوں نا میں فلانی جگہ پہ گئی تھی، فلانے ملک میں گئی تھی، اور اس سے ریلیٹڈ میموریز ہے، اس سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہے، اس سے ریلیٹڈ میں باتیں کروں اور بار بار بولتی جاؤں. ایک ایسا وقت آئے گا کہ میں خود بھی بھول جاؤں گی کہ یار میں اس ریئل میں گئی تھی یا میں نہیں گئی تھی. سو کوگنیٹو سائیکالوجسٹ ایلزبتھ لوفٹس نے کہا تھا has spent much of her life researching the reliability of our memories. کتنی ہماری میموری جو ہے وہ ریلائبل ہے. الزبتھ نے کہا تھا particularly in circumstances when their accuracy has wider consequences such as testimonials of eyewitnesses in criminal trials. criminal trials انہوں نے جو اپنا ریسرچ پرپس بنایا، انہوں نے کرمنل کو انویسٹیگیٹ کیا. لوفٹس فاؤنڈ that the phrasing of questions used to extract accounts of events can lead witnesses to attest to events inaccurately. جیسے کرمنلز ہوتے ہیں نا، انہوں نے کہا کہ بار بار جب ان سے کوشچنز پوچھتے ہیں تو بار بار ان کا رسپانس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا.
کبھی کیا کہیں گی کبھی کیا کہیں گے. آج کل میں کچھ فارغ ہو جاتی ہوں گھنٹہ آدھ گھنٹہ کے لیے تو بس میری روٹین بن گئی ہے. میں جی انڈین جو ہے وہ کرائم پیٹرول میں نے دیکھنا شروع کر دیا ہے جو کہ دس از ناٹ گڈ. اب وہ ہیلدی چیز نہیں ہے لیکن میں اس کو دیکھتی ہوں. بہت سی چیزیں ایسے ہیں جو کہ میرے لیے نئی ہے تو میں اس پہ بڑا اسٹونشڈ ہو جاتی ہوں, امیوزمنٹ آ جاتی ہے, حیران ہو جاتی ہوں. تو وہاں پہ ایک ایپیسوڈ کو میں اس کے ساتھ لنک کروں گی کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں ایک بچے کے ساتھ کوئی انسیڈنٹ ہوا ہوتا ہے تو کبھی وہ کہتی تھی کہ رات کو اتنے بجے تھا, کبھی 10 بجے کا کہتی تھی, پھر جب اسٹیٹمنٹ لیتے پھر کہتے 12 بجے ہوا, پھر کہتے کہ ایک بندہ تھا, پھر جب اسٹیٹمنٹ لیتے کہتے کہ 2 سے 3 بندے تھے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں یہ جو کرمنل کے ہوتے ہیں یا یہ جو افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں ان کے اسٹیٹمنٹ چینج ہوتے ہیں. وہ اس لیے چینج ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ مے بی ان کا کوئی ایک پوائنٹ ویلڈ ہو جائے جس کے بیسس پہ اگلے کی ڈائیورجن سٹارٹ ہو جائے, ڈائیورٹ ہو جائے. سو لوفٹس نے کیا کیا, ان ون ایکسپیریمنٹ لوفٹس شوڈ اے گروپ آف پارٹیسپینٹ a video of a car collision where the vehicle was traveling at one of a variety of speeds. She then asked them the car's speed using a sentence whose descriptions of the crash was adjusted from mild to severe using different verbs. جو کار کریش ہو گیا جو بہت زیادہ اسپیڈ کے ساتھ آ رہی تھی تو جو لاس ہوا تھا وہ مائلڈ مطلب ہے بہت کم سے ہوتے 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 سیویئر اسٹیٹ تک گیا, اور کم اور سیویئر اسٹیٹس کے لیے انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ وربز اور ڈفرینٹ جو ہے sentences used کیے. Loftus found that the question suggested that the crash had been severe. Participants disregarded their video observation and vouched that the car had been traveling faster than if the crash had been more of a gentle bump. انہوں نے کہا, لوفٹس نے فائنڈ آؤٹ کیا, ان کی جو ریسرچ تھی انہوں نے کرمنل وٹنسز کی جو اس پہ ریسرچ کیا. الزبتھ لوفٹس نے دیکھا کہ جو کار تھی وہ بہت زیادہ اسپیڈ سے جا رہی تھی, اس کا کریش ہو گیا. پھر انہوں نے پارٹیسپینٹ سے پوچھا, پارٹیسپینٹ سے جو مائلڈ سے لے کے سیویئر یا ماڈریٹ سٹیج تک جتنا بھی وہ لاس ہوا تھا سب کا پوچھا. تو جو آبزرویشن کر رہے تھے, جو ویڈیو کو دیکھ رہے تھے, انہوں نے کہا تھا کہ کار جو تھی اس کی سپیڈ زیادہ تھی. وہ ایک معمولی ٹکراؤ نہیں تھا کہ بس وہ ٹکرا گئی اور مائنر سا ایک روٹیننگ جو ہے وہ ایکسیڈنٹ تھا, تھوڑی سی گاڑی کو ڈینٹ پینٹ کی ضرورت ہو گئی. انہوں نے کہا کہ